ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can everybody hear me? If you can, do type 1. میری آواز کو سب سن سکتے ہیں؟ اگر سن سکتے ہیں تو do type 1 please. اوکے، بارک اللہ بارک اللہ. تو الحمدللہ آج ہم miracles of the Quran کے third session کے ساتھ حاضر ہیں. So without wasting your time, let's start our session. لیکن session start کرنے سے پہلے I would request the admin to announce the سابقون الاولون of the last session. Could you please announce the سابقون الاولون of the last session? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. the سابقون الاولون of the last session جنہوں نے قرآن اینڈ سائنس کا ہوم ورک جمع کروایا ہے they include عائشہ مختار، نائلہ، صباحت ضیاء، اریبہ، لائبہ، ایمان خلیل، صباحت فریاد، فاطمہ، عریشہ، میمونہ، انیتا اینڈ حفظہ عارف. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ. اوکے، تو اب الحمدللہ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. Before starting the session, we need to remember the ayah of the Quran, that is the believers, what they say. سمعنا وأطعنا. We hear and we obey. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. یہ آپ کو بار بار اسی لیے ریمائنڈ کیا جاتا ہے کہ you need to know that the book of Allah is the ultimate guidance. یہ آپ کی ultimate facts ہیں اس کے اندر، اور اسی کو آپ نے ultimate book مان کے اس کے مطابق چلیں. اگر قرآن اور اسٹیبلش سائنس میں آپ کو کہیں بھی کچھ بھی کانٹراڈکشن نہیں نظر آئی، لیکن اگر جسٹ سپوز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ کانٹراڈکٹری، تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی قرآن. آلرائٹ، سو لیٹس موو آن. آج ہم الحمدللہ قرآن اینڈ ہسٹری ہمارا ٹاپک ہے، اور اسی کے اوپر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. سیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ آل عمران کی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. All right, so before looking at the ayat, let's see the motto. These laws in your deen are not there to restrict you, they are there to protect you. So Surah Al-Imran, ayat number 137, it's surah number 3. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. Okay. آج الحمدللہ ہم قرآن اینڈ ہسٹری کے اندر دو چیزیں پڑھنے والے ہیں. دیٹ از دا ٹیل آف ہاروت اینڈ ماروت اینڈ دا ٹائم لائن آف دا پروفیٹس. الحمدللہ. اگر آپ لوگوں کو میری آواز کدھر نہیں آئی تو ڈو ٹیل می ان دی چیٹ باکس. اوکے دین لیٹس اسٹارٹ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کے اندر صرف اس جگہ پر ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا ہے. سو لیٹس ریڈ دی ٹرانسلیشن. اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئیں. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم تھا.
So here goes the ayat number 102 of Surah Baqarah. इसके अंदर हारूत और मारूत का जिक्र है. All right. So थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं. Basically दो किस्म के इल्म होते हैं, ठीक है. एक हम जिसे हम कहते हैं revealed knowledge, जिसे हम वही का इल्म भी कहते हैं, और दूसरा होती है evil knowledge, या जिसे हम शैतानी इल्म भी कहते हैं, यानी शैतानी और रूहानी इल्म होता है. जब भी कोई भी कौम, रूहानी इल्म से मतलब द रेवलेशंस यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, जब भी कोई कौम इन रूहानी जो इल्म है इसको छोड़ देगी, यानी बुक ऑफ अल्लाह इसको छोड़ देगी, तो उसके बाद वो शैतानी इल्म की तरफ ही जाएगी. यही हाल बनी इसराइल के साथ हुआ था कि उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को छोड़ दिया और फिर वो सफलियात, जादूगरी और इसके पीछे पड़ गए. और उस जमाने में जादूगरी का बहुत ज्यादा जोर था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने. अच्छा, अब जरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनके किंगडम को. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इज अ वेरी रिनोन प्रॉफिट मेंशन्ड अगेन एंड अगेन इन द कुरान, और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे भी हैं. और सूरह सौद, सूरह सबा, ये कुरान की सूरतें हैं. सूरह नमल में भी उनका जिक्र है. और इनको अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत की जो सल्तनत थी वो किस कदर अजीम थी. यानी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी पावर्स दी हुई थी जो शायद आज से पहले किसी बादशाह को नहीं दी गई. यानी परिंदों की बोलियां वो जानते थे. चूंकि उनकी जो गुफ्तगू है वो कुरान ने खुद सूरह नमल में बयान की, इसी वजह से सूरह नमल का नाम नमल रखा गया. और वहाँ पर उनकी हुकूमत की एक महीने का सफर वो तख्त पर किया करते थे. उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते थे, जिन्नात उनके लिए मुसख्खर थे. और आगे भी हम तो अभी एक स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम उनकी दुआ भी देखते हैं, जो अल्लाह ताला ने, जो उनकी दुआ थी जिसे अल्लाह ताला ने कबूल भी की है. और कुरान पाक में सूरह सौद के अंदर अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 35, Solomon said, "My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower." और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की है, और बाकी उनके बाद ऐसी अजीम सल्तनत किसी बादशाह को नहीं मिली. और इसी तरह उनकी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी से चलती और वो जिधर वो चाहता था. ठीक है, महीनों का सफर वो दिन और रात में किया. अब आगे चलते हैं, अब इस किस्से की थोड़ी डेप्थ देख लेते हैं. अल-मुस्तदरिक लिल हाकिम में ये बुक है, इमाम हाकिम ने कंपाइल किया है, जो हमारी मेन 13-14 मेन बुक्स हैं सही हदीस की, इनमें से एक सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है. इसका मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ. अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कुफे से एक बंदा है. ठीक है, अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अब्बास के बेटे, इब्न अब्बास भी इन्हें कहा जाता है. और पूछने और तो उन्होंने पूछा कि कुफे के लोगों की क्या हालत है. तो उस बंदे ने बोला कि कुफे के लोग समझते हैं कि हजरत अली फौत नहीं हुए बल्कि रूपोश हो गए और इनकरीब वो दोबारा वापस आएंगे. ये उस वक़्त की बात है कि जब मुसलमानों की आपस में जंग स्टार्ट होगी, और हजरत अली की शहादत के बाद का वाक़या है. तो उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया. तो उन्होंने बोला कि अगर अली ने वापस आना होता तो फिर मतलब उन्होंने आगे से आप क्या कह लें कि क्वेश्चन, उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर अली ने वापस आना होता तो फिर उसकी विरासत की तकसीम हुई. यानी जो बंदा फौत होता है उसी की विरासत तकसीम होती है. अगर अली जिंदा है तो उसकी विरासत भी नहीं, उसकी विरासत की तकसीम हो. और जो उनकी वाइफ्स हैं, जो उनकी औरतें हैं, उन्होंने दूसरे निकाह की थी. यानी एक औरत अगर जब तक डेथ ना हो जाए, हामद की तलाक ना हो जाए, वो निकाह नहीं कर सकती दूसरे हामद से, किसी भी शख्स से. तो क्यों उन्होंने निकाह की. और फिर लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि आज भी नुसैरिया फिरका है एशिया के अंदर जो कि हजरत अली को जो है वो गॉड क्लेम करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, एंड दे आर डिक्लेयर्ड काफिर. ये शिया की एक सब ब्रांच है जिसे शियाहुद भी काफिर कहते हैं, और जिससे मुस्लिम सुन्नी में एक सब ब्रांच है जिसे कादियानी कहते हैं, जो कि डिक्लेयर्ड है कि दे आर नॉन मुस्लिम्स. तो उसके बाद उन्होंने फिर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा, ओए कुफे के लोगों, तुम्हारा हाल तो वही है, तुम लोग आए हो बाबिल से. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज बाबिल. बेसिकली वर्ड बाबिल यानी से बाबुल कह रहे होते हैं. बाबिल जो है ये बेबीलोनिया, इसे इंग्लिश में कहती है, ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है और ये इराक में है. आज भी बाबिल उधर का शहर है, इराक में शहर है. तो कहते हैं तुम लोग आए हो बाबिल से. और फिर उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या थोड़ा रिपीट कर, वो कहते हैं कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम, बेसिकली सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शैतानी जो आप कह लें इल्म था या शैतान जादूगरी वगैरह का, इसका काफ़ी ज़ोर था. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना कि शैतान क्या करते हैं कि वो फरिश्तों की बातें ऐसे चोरी छुपे सुन के कुछ खुद बातें मिला के वो किताबों की सूरत में लोगों के अंदर ये जादूगरी का इल्म आम कर रहे हैं.
تو سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں لے کے نا ساری اکٹھی کر کے اپنے تخت کے نیچے نا دفن کر دی. تو ان کی وفات کے بعد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی کیا پاورز تھیں کہ مطلب ہوا پہ ان کی حکومت تھی, پرندوں سے وہ باتیں کرتے تھے, اتنی ان یوزول پاورز ہیں, ضرور یہ جادو کرتے ہوں گے. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کا جو تخت ہے نا, ان کا جو تخت ہے, جو ان کی جو تھرون ہے, اس میں کوئی پاور ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کی تھرون کے نیچے نا کھدائی وغیرہ شروع کی, تو ادھر سے کتابیں انہیں ملی جادو جو سلیمان علیہ السلام نے دفن کی. تو they were like او اچھا اب ہمیں سمجھ آئی کہ سلیمان تو جادوگر تھا. اور یہ نعوذ باللہ, یہ آپ دیکھیں یہ ان کی حالت تھی, یعنی ابھی پروفٹ کو گئے ہوئے کچھ عرصہ نہیں ہوا اور انہوں نے یہ کلیم کر دی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بولا ہے کہ وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, because جادو is one of the major sins. تو انہوں نے بولا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین تھے جو لوگوں کے اندر یہ عام کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں, یہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتائیے. تو وہ کہتے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے, اور قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو اس سے بری کیا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتے بھیجے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ٹیسٹ کرنے کے لیے, بیکاز اللہ تعالیٰ ٹیسٹ تو کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کون جو سا ہے وہ اللہ کی راہ پہ قائم ہے اور پروفٹ کو فالو کر رہا ہے. 2 فرشتے بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اور وہ فرشتے سراسر آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہوا کچھ ایسا ہوگا کہ وہ 2 فرشتے, کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اور یہ بات بالکل بھی مطلب آپ کو عجیب نہیں لگنی چاہیے, بیکاز قرآن واضح طور پہ بتاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی 2 فرشتے انسانی شکل بن کے آئے تھے, بیکاز دے ور انوالوڈ ان ہوموسیکسولیٹی, ان کی جو قوم تھی. تو یہ بالکل بھی مطلب ایسی کوئی عجیب بات نہیں ہے فرشتوں میں انسانی شکل میں بن کے آنا. تو انہوں نے کچھ پروبیبلی یہ کیا ہوگا کہ جو بازار جادو کری ادھر اپنی دکان کھلی ہوگی اور ادھر بولا ہوگا کہ ہم تمہیں جادو سکھاتے ہیں. لیکن آپ کیا دیکھیں کہ قرآن میں جو ہم نے آیت پیچھے پڑھی تھی, واضح طور پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے, یعنی تم ہم سے یہ چیزیں نہ سیکھو, ٹھیک ہے. اور ہم لیکن ان کی جو بنی اسرائیل تھے, ان کی پستی کالم یہ تھا کہ جب انہیں بات پتہ چل بھی گئی کہ دے آر سینٹ فار ٹیسٹ, وہ ہمارے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, پھر بھی انہوں نے اور اس سے بڑی بات وہ سیکھتے کیا تھی, میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دینے والی چیز, یعنی کسی بھی قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال کہ وہ مطلب ڈیورس کروا کے جس کی جو پسند ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہ اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. اور ادھر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, اگر آپ اسے سرچ کریں گے کہ یہ کیا فرشتے کی جادو سکھائیں گے, فرشتے تو یہ جادو تو اتنا بڑا گناہ ہے, یہ تو غلط بات ہے. تو جیسے آج کل آپ دیکھیں اسٹنگ آپریشنز ہوتے ہیں اس ٹی وی کے اندر, اور مختلف یعنی وہ خود ہی لوگ جن سے وہ رشوت آفر کر رہے ہوتے ہیں, اسے کیمرے میں کیپچر کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے, وہ بعد میں منع نہ کر سکیں کہ دیکھیں آپ نے خود لیا ہے. تو یہ صرف ان کے ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا, جیسے قرآن نے واضح طور پر مینشن کیا. فرشتوں نے کفر نہیں کیا تھا, وہ صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے اور یہ بات انہیں بتاتے تھے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. یہ ہاروت اور ماروت کی سٹوری تھی, یعنی کہ ہاروت اور ماروت کیوں بھیجے گئے تھے اور وہ کیا تھے. یہ 2 فرشتے تھے. مجھے لگتا ہے یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے اب ہم ذرا ڈفرنٹ کمپینینز آف دا پروفٹ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پروفٹس جو ہمارے کمپینینز تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان میں, اور جو سلیمان علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں انہیں کیا فرق ہے. یعنی میں اکثر سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارد کے کچھ قبائل فوراً مرتد ہو گئے تھے, یعنی کہ ایتھیسٹ بن گئے تھے. تو مطلب انہوں نے اسلام سے وہ پھر گئے تھے. اور لیکن حضرت ابو بکر, آپ کو اگر آپ نے پڑھا ہو کہیں تو زکوٰۃ کے جو منکر ہیں ان کے خلاف, یعنی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, ان کے خلاف بڑی ان کی واضح جو جہاد ہے وہ سامنے ہے. ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں, تو میں اسے لوں, تو میں اسے ضرور جہاد کر کے اسے وصول کروں گا. اور ایون ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا, اور اگرچہ مجھے اس سے اکیلے ہی جہاد کرنا پڑے تو میں اسے ضرور جن سے وہ جہاد کروں گا. تو یہ ڈفرینس آف ایٹیٹیوڈ, یعنی میں دیکھتی تھی کہ صحابہ کے اندر یعنی ایمان کی اتنی زیادہ پختگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ بالکل انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے کوئی دوسری چیز ان سے وہ اس کی طرف نہیں گئے. بہر اب آگے دیکھتے ہیں جو ایول یہ بلیک میجک ہوتا ہے اس کو ہم بچا کیسے جا سکتا ہے. بلیک میجک ایگزسٹ یہ تو سب سے پہلے آپ جو ان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بلیک میجک ہوتا ہی نہیں یا ایسی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. اٹ ریئلی ایگزسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی جادو کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سورہیں جنہیں ہم معوذتین یعنی پناہ دینے والی صورتیں جنہیں ہم سورہ جو فلق اور سورہ ناس سے نازل ہوئی. اور یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی دوبارہ جادو نہیں ہو سکا. تو اگر بلیک میجک ریئلی ایگزسٹ, ایول آئی ایگزسٹ, تو اس لیے بچنے کے لیے ضرور اذن سے یہ آپ لوگ صبح و شام اذکار پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھا کریں, اینڈ انشاءاللہ آپ کو بلیک میجک یا جو ایول آئی ہے جسے ہم نظر بات کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب لیٹس ڈسکس سم مسکنسیپشنز آف ہاروت اینڈ ماروت. ہاروت اور ماروت کے بارے میں جب میں مسکنسیپشنز پڑھی تھی تو مجھے اتنی زیادہ ہنسی آئی. یعنی ہم نے اردو میں پڑھا تھا, آپ نے بھی شاید سنا ہو, چاہے بابل, دس ورڈ از بابل. alright, چاہ کہتے ہیں کنویں کو اور بابل از بابل, سٹی بابل یعنی بیبلونیا. تو اس کے بارے میں جو اسٹوری آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئے گی. مجھے تو بہت زیادہ ہنسی آئی. اسٹوری کچھ ایسی بنائی گئی ہے کہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے انسان پیدا کیے ہیں ان کو پیدا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی تھے. اب آپ دیکھیں انسان ہے, ان دنیا میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تباہی مچائی دی ہے, یعنی آپ کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے بولا اچھا تو تم ایک کام کرو, ذرا دو فرشتوں کو مطلب کوئی خود والنٹیئر کرو. تو دو فرشتے سامنے آئے جنہیں ہاروت و ماروت کا نام دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم زمینی شکل میں جاؤ, کچھ عرصہ رہو. تو وہ دونوں مطلب وہ زمینی شکل میں فرشتے گئے اور کچھ عرصہ رہنا شروع ہو گئے. ادھر ایک عورت, اس عورت کا نام بھی باقاعدہ مینشن ہے, آپ کو اس کا کیا نام تھا. تو وہ عورت جو سے بڑی خوبصورت سی عورت, تو وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ جو ان سے ہے نا یہ یعنی وہ انہیں سیڈیوس کرتی اور وہ انہیں کہتی ہے کہ بدفعلی یا ایڈلٹری اس کے اندر اس کی دعوت دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں استغفر اللہ, دس از سچ اے بگ سن, ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہے اچھا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس بچے کو قتل کر دو. یعنی وہ کسی طرح انہیں کوئی گناہ کرنے پہ موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ لائک نو نو نو, قتل اتنا بڑا گناہ ہم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے, چلو بس تھوڑی سی شراب, یعنی شراب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پی لو. تو پھر ہر فرشتے یعنی جو انسانی شکل میں گئے وہ بہک جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں. اب جب وہ شراب پیتے ہیں تو انہیں نشہ چڑھ جاتا ہے. جب وہ نشہ آتا ہے تو اس میں وہ بدفعلی یعنی وہ کمٹ کر دیتے ہیں, وہ سن بھی, اور اس کے بعد وہ بچے کو بھی قتل کرتے ہیں. تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کنواں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں الٹا لٹکا دیا, اور دنیا میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے چاہے بابل کے نام سے, جس کے اندر وہ الٹا لٹکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سزا کے طور پہ. اور آگے پیچھے پہاڑ اور جنگل وغیرہ وغیرہ. دس از سچ اے لیم اسٹوری. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ صرف اسٹائلی روایتیں, کہانی گڑی گئی ہے. اصل جو اور آپ اگر خود بھی تھوڑا کانشیس اپنا استعمال کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وچ اسٹوری اور وچ پارٹ سائڈ آف دا اسٹوری ہیز یو نو جس کا زیادہ وزن ہے, کون سی زیادہ سینس بنا رہی ہے. All right, so this was done with I'm done with the tale of Harut and Marut. اب آگے چلتے ہیں, ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا جلدی سے کور کرتے ہیں. All right, so we have the timeline of the prophets. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ prophets ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے, اور بھی ڈھیر سارے prophets ہیں. according to hadith there are about 1,24,000, لیکن ہم ان سے چند کا ذکر کریں گے that are known and famous. سب سے پہلے آدم علیہ السلام, اور انگلش میں آدم, جو ہمارے والد بھی ہیں ہم سب, اور سب سے پہلے انسان سب سے پہلے پیغمبر. اس کے بعد آگے شیت علیہ السلام. شیت علیہ السلام, ان کے نام قرآن پاک میں آتے ہیں لیکن ڈیٹیلز کے بارے میں اتنی مسکنسیپشنز I'm not going to discuss them, یعنی کافی زیادہ مختلف روایت ہے جن کے بارے میں جو چیز سرٹن ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آتے ہیں, اور ادریس علیہ السلام کے بعد آگے نوح علیہ السلام آتے ہیں. اور نوح علیہ السلام نیکسٹ پلیز. آلرائٹ, نوح علیہ السلام کے بعد آگے ہیں ہود علیہ السلام. جو ہود علیہ السلام ہے, یہ نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہوگا, ویری فیمس پروفٹ. یہ وہ ہیں جو کہ جن طوفان جو کشتی نوح جن کے لیے مشہور ہے, جنہوں نے
ایک بڑی سی کشتی بنائی تھی طوفان سے بچنے کے لیے. اور اس کے بعد ہود علیہ السلام ہے. ہود علیہ السلام میں قرآن ان کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے اور یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام ہے. صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. اور قوم سمود وہی ہے جس نے جو اپنی مطلب جن کو اونٹنی ایز اے معجزہ دکھائی دی تھی ایز اے میریکل آف اللہ, اور انہوں نے اس کی جو ٹانگیں تھی وہ کاٹ دی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. صالح علیہ السلام کے بعد ویری فیمس پروفٹ اینڈ خلیل اللہ ڈیفینیٹلی ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک نے پوری امت قرار دیا, یعنی وہ کام جو پوری امت نہ کر سکے انہوں نے اکیلے کر دیا, اور اللہ کے محبوب ہیں. اور اس کے بعد آگے لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً پیرالل چلتا ہے, اور لوط علیہ السلام وہ ہیں جن کی جو قوم ہے وہ ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی, ہومو سیکشولیٹی جس سن میں مبتلا تھی, اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا, پتھر برسائے گئے, وہ پوری قوم اوپر اٹھا کے پٹخ دی گئی دوبارہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے دو بیٹے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. جو اسماعیل علیہ السلام میں ان کی مکہ میں پرورش ہوئی, ان کے والد کا نام ہاجرہ علیہ السلام, ایکچولی the word is ہاجر, سو جیسے ہند ہے اسی طرح مکہ میں ان کی پرورش ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ ادھر ہی اپنی والدہ کے ساتھ رہے ہیں. اور اسحاق علیہ السلام جو ان سے ان کی پرورش فلسطین اور شام میں ہوئی ہے, ان کے والدہ کا نام سارہ ہے. آگے اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام جن سے ان کا لقب جن سے وہ اسرائیل بھی ہے, اور اسی لیے قرآن جو بنی اسرائیل ہے یعنی جو یہودی ہیں وہ انہی کے اولاد ہیں. جس کے 12 بیٹے تھے ان سے 12 سیکٹس بنے, اور جو آپ نے 12 چشموں والا واقعہ نہیں پڑھا, وہ ان کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے. اور ان کے بیٹے ویری فیمس پروفٹ یوسف علیہ السلام, قرآن پاک میں پوری صورت ہے ان کے نام کے اوپر. اور یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا, اور اپنے صبر کی وجہ سے اور بہت زیادہ. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد شعیب. اچھا یہ تھوڑی کنفیوژن ہے, یعنی آئی واز ڈوئنگ ریسرچ شعیب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام, کچھ میں شعیب علیہ السلام پہلے تھے, کچھ میں ایوب علیہ السلام پہلے تھے, تو اس نے ہم نے دونوں لکھ دی ہیں. واللہ علم شعیب علیہ السلام وہ ہیں جن کی قوم جن سے یہ جو کاروبار میں بد دیانت تھی ہے اس میں مبتلا تھی. اور ایوب علیہ السلام وہ ہیں جو کہ اپنے صبر کی وجہ سے مشہور ہیں. صبر ایوب یعنی انی ثانی الذر وانت ارحم الراحمین, ان کی قرآن پاک دعا بھی ہے. آگے اس کے بعد ہے موسیٰ ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام ویری فیمس, جو عصا والے, اور جن کا عصا اور جن کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے عصا جن سے پانی, ان کا عصا سام بن گیا, اور اس کے بعد پانی 2 ٹکڑوں میں ہو گیا, پھر ان کے پیچھے تھا. اور ان کے بھائی جو ان سے وہ ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. اس کے بعد آگے حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے, ناٹ کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے ان کے بارے میں. پھر آگے داؤد علیہ السلام, آگے ذکر بھی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں داؤد علیہ السلام, اور ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا, یہ زرہ بناتے تھے یعنی آرمر. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ہے, ابھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی بادشاہت کا جو مخصوص انداز ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. اس کے بعد الیاس علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, اس کے بعد الیسا اور علیہ السلام, اینڈ دین یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام وہ ہیں جو کہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے, اور مچھلی کے یعنی اس کے بعد ان کی دعا جسے آیت کریمہ کہتے ہیں بہت زیادہ مشہور ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بڑھے ہی تھے, اور اس کے بعد حضرت مریم, ان کا ٹائم پیریڈ تقریباً برابر ہے. آئی فارگیٹ کہ ان کا حضرت مریم سے کیا رشتہ ہے. بہرحال زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں دیے تھے. اور یحییٰ علیہ السلام کا نام جب میں سنتی ہوں تو اتنی محبت مجھے محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا تھا, یحییٰ علیہ السلام. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم, جو کہ اپنی والدہ کی کنیت سے مشہور ہے, یعنی اپنی والدہ کے نام سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, جنہیں ہم جیزس بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد the one and only and the last prophet, that is محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اپنے prophet, last prophet. ہماری ٹائم لائن ختم ہوئی, اب لیسنز ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں. We study history in the Quran so that we don't repeat the same mistakes which were done by the people of the past. But evil magic exists and we cannot deny it. Definitely, you just have to seek protection against it. And that's how you're going to do. آپ کریں گے کیا؟ مجھے ٹائم پڑھیں گے. The road to evil magic is a sin and kufr with Allah. بالکل, اور یہ ہمارے ادھر رواج بہت عام ہو رہا ہے یہ جادو کرانے والا, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 7 تباہ کن گناہ جو کبیرہ گناہ میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد to protect ourselves from black magic, we just need the protection from Allah, Azkar and Nas and Falaq. These are the surahs, you need to recite them
اینڈ انشاءاللہ آپ کو تعالیٰ جب کچھ نہیں کہے گا, لیکن آپ کو انہیں روز بروز پڑھنا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے, اور اسپیشلی فجر اور جو مغرب ہے اس کے بعد 3 ٹائمس سورہ فلق, سورہ ناس اینڈ سورہ اخلاص, ان تینوں کو پڑھا کرتے تھے. تو الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ سیشن. امید کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا. Is there anyone any questions, اور جو بھی کوئی اس کو سمرائز کرنا چاہیے, کچھ آپ نے سیکھا تو شیئر کرنا چاہیے. So do you raise your hand so that the admin can open your mic. I need you. Is there anyone who want to summarize, or any questions, or any lessons learned? السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جو ہے نا اس کال جادو کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے نا ایک جگہ لیسن لیا تھا اسی کا بارے میں, سورہ بقرہ کے بارے میں نا. تو اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا تھا آنٹی نے کہ جو بلیک میجک جو کرتا ہے اس کی تو لائک ہے پکڑ, لیکن جس پہ بلیک میجک ہوتا ہے نا اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے. کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی بلیک جادو ہو گیا یا پھر لگتا ہے ہمیں کسی پہ ہوا ہوا ہے تو ہم اس کو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں, درباروں پہ لے جاتے ہیں, اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ کوئی دم کریں. کہ ہم نا بالکل پیروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کریں گے تب بھی جادو ہٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک تو آپ کو اس چیزوں کے لیے ان پیروں پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم کسی پہ خدا نخواستہ جادو ہو بھی گیا ہے تو یہ ذکر جو قرآن پاک میں ہے یہ ہمیں اسی سے پڑھ کے جو ہے نا اللہ پہ یقین کر کے ہمیں یہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر شفا دینے والا اللہ ہی ہے. اور اگر ہم کوئی آزمائش آ بھی جائے تو ہمیں فوراً لائک ان پیروں کی طرف ہی لائک رجوع کرنا چاہیے. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. ضرور. اور آپ لوگ, میں نے بتایا سورہ فلق, ناس اور اخلاص, یہ صورتیں ضرور پڑھا کریں. اور اس کے بعد رقیہ شریعہ, یہ قرآن کی مختلف جو صورتیں ہیں, جن مختلف آیتیں ہیں بلکہ جن کا مسلمان جن سے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس ان کا اندازہ ہوا ہے. کہ جیسے قرآن پاک میں جو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو جو قصہ ہے, کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو جو شیطان یا جن وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اثر کم ہوتا ہے. تو وہ ان ساری آیتوں کو رقیہ شریعہ کے فارم میں کمپائل کیا گیا ہے. یہ آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے آپ مطلب ایک دفعہ آپ سن لیں. مشاری راشد کا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, اٹس ریئلی بیوٹیفل, اور اس کے اندر کافی زیادہ دعائیں بھی ہیں. تو یہ یعنی یہ کیوریٹو میجر ہے. اور جو پریونٹیو میجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے صبح شام اذکار کیا کریں. اور میرا تو مجھے پکا یقین ہے کہ جو بندہ صبح شام اذکار کرتا ہے اور جس ٹائم میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان سے بالکل دور بھاگ جاتا ہے. تو آپ سورہ بقرہ کی پوری نہیں تو کم از کم لاسٹ جو رکوع ہے آپ وہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سیشن بالکل اختتام پہ چلا گیا, بلکہ ہو گیا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز کو کیریز ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا, اور ٹیل یو فیڈ بیک اینڈ شیئر یور پریزنٹیشنز. سو بارک اللہ فی و احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.